اس کے تربیتی پروگرام کے سلسلہ میں جمع ہیں، میں آپ تمام مہمانوں کو اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو مقبول حج نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول اور باادب حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ پچھلے سال 2024 میں میرا اس گروپ کے ساتھ جانا ہوا بطور معلم کے اور انتہائی اچھا تجربہ رہا۔ میں اس سے پہلے بھی حج کر چکا تھا، لیکن میں نے جس چیز کو محسوس کیا اور نوٹ کیا کہ ساجد بھائی، امجد بھائی اور حافظ طارق صاحب یہ 24 گھنٹے حجاج کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، یہ ہمہ وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور میں تو ان کو کہتا تھا کہ آپ نے حاجیوں کو بہت لاڈلا رکھا ہوا ہے، ایسی ایسی فرمائشیں پوری کرنا اور ایسے ایسے ان کے مطالبات پورے کرنا اور بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ۔ چونکہ میں خود اس پورے سفر میں ساتھ تھا، غالباً 250 کے قریب لوگ تھے، ان میں سے زیادہ تر اوورسیز تھے، تو ان کی فرمائشیں اور ان کے جو نازک ایک پناہ ہوتا ہے وہ نظر آتا تھا، لیکن انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ صحیح معنوں میں جو حجاج کی خدمت ہوتی ہے اس کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ انشاءاللہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بحیثیت انسان ہر ایک کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر گروپ کے جو آرگنائزر ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس میں مکمل عمل دخل سعودی گورنمنٹ کا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک ان کا بس چلے گا انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حج مقبول فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ طارق صاحب کو، جو گروپ کوآرڈینیٹر گروپ آف کمپنیز ہیں، کہ وہ آئیں اور مختصر سی تلاوت اور کچھ نعتیہ کلام کے بعد اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم۔ درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سب ساتھیوں نے میرے ساتھ مل کے ایک قصیدہ بردہ شریف کے 2 اشعار پڑھیں گے، تو میں تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ساتھ پڑھیں وہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ طارق صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں گروپ آف کمپنیز کے. میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ آپ جس شرکے کے ساتھ یہاں حج کے لیے جا رہے ہیں یہ شرکہ النداء ہے، شرکہ الفجر ہے اور کاروان جمشید، یہ پاکستان میں ان کمپنیوں کے نام ہیں. اور آج کل سعودی گورنمنٹ نے وہاں پہ گروپس بنا دیے ہیں تو وہاں پہ آپ الخبیب منظم گروپ کے نام سے پہچانے جائیں گے. اب میں چیئرمین گروپ آف کمپنیز سردار ساجد خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، جو موجودہ حج پیکیج ہیں مختصر سی ان کے متعلق تفصیل بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آلہ اللهم صل علی محمد وعلى وطرات بعدد کل معلوم لک. معزز سامعین اور ہمارے وہ حجاج کرام جو اس وقت باہر USA UK کینیڈا میں ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک عظیم روحانی سفر ہے. جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پہ. یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے. 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں میں سے چند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے جو اس سال میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کریں گے. یہ اس رب کا بہت بڑا کرم ہے. آپ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. یقین جانیں یہ جو آپ کا ویزا جو پروسیس ہوا ہے یہ 7 ماہ 8 ماہ کی محنت ہے. حج کا ویزا لینا اتنا ہی مشکل ہے جتنا حج کا عمل ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کا ویزا پرنٹ آپ کو مل گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی محنت تھی. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر 90,000 پرائیویٹ حجاج کا کوٹا تھا جس میں ٹوٹل آپ کے جو ویزے نکلے ہیں پہلے 13,000 لوگوں میں آپ کا شمار ہے کہ آپ کے ویزے نکل گئے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو UK میں بیٹھے، USA میں بیٹھے، کینیڈا میں بیٹھے اور آپ یہاں بیٹھے کہ آپ نے بھی بر وقت ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے ٹائم ضائع کیے بغیر، یعنی ایک دن بھی ضائع کیے بغیر آپ کا کیس فوراً ہم نے سعودیہ میں فارورڈ کیا. اور جو سعودیہ کا ٹائم تھا ان کی جو ڈیڈ لائن تھی اس ڈیڈ لائن کے اندر ہم نے آپ کا کیس پروسیس کیا اور الحمدللہ 147 ہمارا ویزا جو ہمارا گروپ ہے 147 کا وہ سارے کامیاب ہوئے ہیں. ہمارے گروپ میں ایک ویزا آخر پہ 146 جب نکلے، ایک ویزا جو ہمارا رہ گیا تھا، یہاں وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. یقین جانیں اس ویزے ایک کے لیے یہ میرے بھائی حافظ طارق صاحب ہیں، ہم سعودی ایمبیسی کے اندر بھی گئے. ہم نے سعودیہ کے اندر جو وزارت حج ہے وہ بھائی امجد میرے مکہ میں تھے، ان کو وہاں بھیجا ایک ویزے کے لیے مفتی صاحب کہ میرے گروپ کا کوئی ایک بندہ بھی نہ رہ جائے. باقی انشاءاللہ اس کام میں اخلاص ہے. عبادات ساری آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، لیکن حج کی عبادت ایک ایسی ہے جو 9 ذی الحج عرفات والا دن آپ کو صرف عرفات کے میدان میں ملے گا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جو بھی آپ وہاں پہ عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ. جب آپ نے پاسپورٹ بنوایا تو آپ کو پاسپورٹ بناتے ہوئے بھی کتنی تکلیف دشواری ہوئی ہے. اب آپ یہاں سے جائیں گے ایئرپورٹ پہ، یہاں پہ بھی 5-6 گھنٹے آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا.
جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد وہاں ہمارا کوئی اختیار نہیں رہتا، وہ آپ دوسرے ملک کے حوالے ہو جاتے ہیں، ان کے قانون کے مطابق، ان کے ضابطے کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، جو ان کا ضابطہ ہے اس کے تحت آپ کو چلنا پڑے گا وہاں پہ۔ ایک چیز اور، وہاں پہ اگر بسیں آپ کی جدہ میں لیٹ ہوتی ہیں آپ نے صبر کرنا ہے، ہم وہاں پہ بھی بے بس ہیں۔ جب مکہ پہنچتے ہیں مکہ آپ کو ریسیو کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے پیکج کے اندر سب سے جو مین چیز ہے الحمدللہ وہ آپ کا سٹل مکہ ہی ہے۔ آپ نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے مکہ ہی ٹھہرنا ہے، وہاں سے آپ نے کہیں شفٹ نہیں ہونا۔ 7 ذی الحج رات کو انشاءاللہ جو ہمیں جو محلم ٹائم دے گا وہ ہم آپ کو ٹائم دیں گے کہ اس ٹائم پہ آپ نے تیار ریڈی رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے 7 ذی الحج رات 8 بجے آپ احرام باندھ کے وہاں پہ ویٹ کریں، اور بس ہو سکتا ہے صبح 8 ذی الحج کی صبح پہنچے، لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا وہاں، جو جیسے ہم آپ کو بتایا جائے گا آپ نے انشاءاللہ وہاں پہ چلنا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم 8 ذی الحج کو عرفات کی طرف نکلیں گے وہی اسی طریقے سے ہم نے چلنا ہے، آپ کو ریڈی رکھنا پڑے گا، پہلے آپ کو جو ٹائم دیں گے اس ٹائم پہ آپ نے ریڈی رہنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کو انسٹرکشن ملتی جائیں گی ہم اپنے ایکسپیرینس، اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو لے کے چلیں گے، انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو پریشانی پرابلم نہیں ہوگی۔ باقی میری سب دوستوں بھائیوں سے یہی درخواست ہے جو حج پہ جا رہے ہیں، جو یو کے میں یو ایس اے میں، کہ آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور بنائے، اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ جس گھر میں آپ بیت اللہ میں آپ جا رہے ہیں اس گھر کو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تیاری، اس کی ابتدا کی، اس کی تعمیر شروع کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام برگزیدہ بندے تھے ان کے، لیکن انہوں نے مکہ کی تعمیر، بیت اللہ کی تعمیر مکہ کے اندر وہ تعمیر بھی کر رہے تھے اور دعا بھی مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اس کو قبول کر دے۔ آپ نے اخلاص کے ساتھ میدان عرفات کے اندر قبولیت کی دعا کرنے کے، اے اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا اور اس کو قبول فرما۔ بس یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، اتنا خرچہ کر کے اتنی تکلیف اٹھا کے آپ جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں اپنے حج کو حج مبرور بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حج مبرور بنائے، اور آپ جو یہاں تشریف لائیں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے ساجد بھائی جو کہ چیئرمین ہیں گروپ آف کمپنیز، بڑے ہی مختصر انداز میں انتہائی جامع معنی گفتگو کر رہے تھے، اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہے تھے کہ حج صبر کا نام ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بعض معاملات کے اندر منتظمین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ بھی مجبور ہوتے ہیں، وہاں پہ بعض اوقات حجاج کرام بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور انتہائی عاجزی کے ساتھ صبر کے ساتھ اپنے آپ کو عبادت کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حج اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ان منتظمین کو بھی آپ کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا آفتاب صاحب سے، وہ چند ویڈیوز کے ذریعے آپ کو حج کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک خیالی عمرہ کریں، خیالی حج کریں، ذرا جذبے سے میرے ساتھ لبیک پکاریے گا تاکہ ایک دفعہ ہم جذبے سے تیار ہو جائیں اس تربیت کے لیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بزرگ بھائی اللہ کریم کے مہمان ہونے والے ہیں، آپ نے جو حج کرنا ہے ہم اس کو انتہائی مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ یہاں کی نشست کافی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے کبھی حج نہیں کیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے
کہ جب ایک بھی بندے نے سیکھنا ہو تو ہمیں پورے کا پورا بتانا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ واضح طور پہ کلیئر کر کے بتاتا ہوں کہ یہ نشست تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، انتہائی ضروری فرائض واجبات آپ کو بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سنتوں کے عمل بھی پورے بتانے کا ہمارے پاس یہاں پہ موقع نہ ہو، تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ سب لوگ جنہوں نے پہلے حج کر رکھا ہے، عمرہ کر رکھا ہے، ان سے سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہاں بھی تعاون کریں، اور پھر کتابوں کو پڑھ کے جائیں، علماء سے سیکھ کے جائیں۔ حج کوئی پڑھنے والی چیز نہیں ہے، یہ ساری کرنے والی چیز ہے، اور آپ کو وہاں پہ پرفارم کرنا ہے، آپ کو سارا عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز نہیں پڑھیں گے سوائے چند ایک لائنوں کی دعاؤں کے، تب بھی آپ کا حج ہو جائے گا۔ وہاں فرض نمازیں پڑھیں اور اس کے مناسک ادا کریں۔ اب انتہائی مختصر انداز میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ نے حج کیسے کرنا ہے۔ آپ نے جب تشریف لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے حج کا پہلا حصہ ادا کرنا ہے عمرہ۔ عمرے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اس کے 2 فرائض پورے کرنے ہیں اور 2 واجبات پورے کرنے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کا ایک یونیفارم ہے، وہاں کا ایک لباس ہے جسے ہم احرام کہتے ہیں۔ یہ احرام پہن کے آپ نے میقات سے پہلے تیار ہو کے جانا ہے۔ یہ حج یا عمرے کا پہلا فرض ہے۔ حج میں بھی دوبارہ جب آپ نے احرام باندھنا ہے یہ فرض ہوگا، لیکن یہاں پہ چونکہ عمرے کی بات ہو رہی ہے، آپ کے حج تمتع کا پہلا حصہ عمرہ ادا کرنا ہے۔ چونکہ آپ حج سے پہلے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو حج تمتع ہی کرنا ہوگا۔ تو حج قران کرنے کے لیے بڑا کشٹ ہوتا ہے، بڑی دقت ہوتی ہے، تو عام طور پہ 99% لوگ ہمارے حج تمتع ہی ادا کرتے ہیں۔ اس میں پہلی فرصت میں جا کے آپ نے عمرہ ادا کرنے کے بعد عمرے کا احرام کھل جائے گا، پھر آپ باقی ایام وہاں پہ گزاریں گے۔ ممکن آپ کو حج سے پہلے یا بعد میں مدینہ منورہ لے کے جایا جائے، لیکن حج کے ایام میں دوبارہ آپ حج کا احرام پھر باندھیں گے اور حج کے مناسک ادا کریں گے۔ یہ جو آپ نے احرام باندھنا ہے، اس کے لیے 2-3 چیزیں واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک حد ہے جس سے پہلے احرام باندھ کے آپ کو وہاں سے جانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میقات۔ یہ میقات آپ کی جہاز کے اندر آ جانا ہے، تو اس لیے آپ کو احرام جہاز میں بیٹھنے سے پہلے باندھ لینا بہت بہتر ہے، کیونکہ جہاز کے اندر باندھنے کا اچھا انتظام نہیں ہوتا، پردے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تنگی کا معاملہ ہوتا ہے، بعض دفعہ جہاز میں ٹربولنس ہوتی ہے، کانپ رہا ہوتا ہے۔ تو میقات سے پہلے باندھنے کا اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے ایک عمدہ غسل کریں، اس میں آپ صابن شیمپو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، خوشبودار چیزیں، اور اس غسل کرنے کے بعد آپ نے 2 چادروں کے لباس میں آنا ہے، جس کو مردوں کا احرام کہتے ہیں۔ مردوں کا احرام یہ ہے کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی ٹوپی نہیں ہوگی، کوئی ماما نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور جسم کے اوپر صرف 2 چادریں ہوں گی، جو عام طور پہ سفید ہوتی ہیں، پسندیدہ وہی رنگ ہے، کوئی رنگین بھی ہو، کسی کی مجبوری تو ہو سکتی ہے۔ اور یہ 2 انسلی چادریں آپ کے جسم پہ ہونی چاہیے مردوں کے، اور پاؤں میں جو جوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے پاؤں کے ٹخنے اور اوپر کی ہڈی نہ ڈھکے، جیسے ہوائی چپل ہوتی ہے، یا بعض آپ کو حاجی کب میں ایسے سینڈل مل جائیں گے یہ دکانوں سے، جس کو حج سینڈل کہتے ہیں، صرف پاؤں کی انگلیوں کو ڈھکتا ہے اور پیچھے ایک سٹیپ ہوتا ہے، تو وہ حج سینڈل عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ چپل رکھیں، ہوائی چپل، جس کے پاؤں کے اوپر کی جو ہڈی ہے مردوں کی ننگی رہے اور ٹخنے بھی ننگے رہیں۔ یہ آپ کے جوتے ہوں گے، سر کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور 2 چادریں ہوں گی۔ 2 چادریں باندھنے کا آپ کو میں طریقہ سمجھاتا ہوں، بہت ہی آسان ہے، جو آپ کر کے سیکھ کے جائیں گے تو آسانی ہوگی، اگر آپ کہیں میں اسی دن باندھوں پھر مشکل ہوئے گی۔ یہ 2 سفید چادریں ہیں، آپ کے ٹور آپریٹر کی طرف سے بھی آپ کو یہ دیا جائے گا احرام۔ آپ کے ٹور آپریٹر کی طرف سے بھی آپ کو یہ احرام دیا جائے گا۔ 2 سفید چادریں ہیں، آپ کے اپنے جسم کی مطابقت سے ہونی چاہیے، لیکن عام طور پہ جو دیا جاتا ہے وہ ہر کوئی باندھ سکتا ہے۔ جو پہلی چادر ہے وہ آپ نے مردوں نے باندھنی ہے اپنے نچلے سطر کے اوپر۔ اس چادر کو آپ کندھوں کے قریب کر کے، بازو بغل کے نیچے کر کے، آسان، اس کے طریقے تو بہت ہیں، میں آپ کو آسان سا طریقہ بتاتا ہوں جو ہر کوئی آسانی سے کر سکے گا۔ دونوں چادروں کونوں کو پکڑ لیں اور کھینچ لیں اچھی طرح سے، اور اس کے بعد اپنے پیٹ کے قریب دوسرے ہاتھ سے اس کو کس لیں۔ جب آپ نے کس لیا، اس کی 2 یا 3 تہیں لگائیں آرام سے، ایسے آخری جو اس کا کونا ہے اس کو ذرا اونچا کر لیں اور اس کو پکڑ لیں۔ اس کے بعد اس کو آپ نے الٹاتے جانا ہے، بہت ہی سمپل ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، جتنا الٹائیں گے اتنا ٹائٹ ہوتا جائے گا۔
اس کو نیچے کرتے کرتے آپ نے اپنی ناف کے اوپر لے کے جانا ہے، ناف سے نیچے لے کے جانا، کیونکہ مردوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ ہوتا ہے بڑا سطر، چھوٹا سطر ہوتا ہے جیسے ہم نماز میں باقی سطر کرتے ہیں وہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ ناف کے اوپر رکھ کے کسیا جائے گا۔ عام طور پہ موٹاپے کو نقصان ہی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ جو احرام باندھنا ہے یہ موٹاپا اس میں کام آتا ہے اور اچھی طرح وہ کسا جاتا ہے۔ یہ آپ کی نچلی چادر ہو گئی، آپ کے نیچے اس کے کوئی پجامہ انڈر ویئر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چادر جو ہے پنجابی میں ہم کہتے ہیں بکل مارنا، عام طور پہ جیسے ہم گرمی میں سردیوں میں شال لیتے ہیں، کوئی گرم چادر اوڑھتے ہیں، کمبل لیتے ہیں، اسی انداز میں آپ نے اس کی بکل مار لینی ہے۔ یہ آپ کے احرام کا لباس ہو گیا۔ پاؤں کے اندر آپ کی جوتی جو ہوگی وہ کھلی ہوگی مردوں کے، اور سر کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے جسم کے اوپر حاجی بیگ وغیرہ لٹکا سکتے ہیں۔ اس احرام کے اوپر بیلٹ باندھی جا سکتی ہے۔ بیلٹ کے فائدے تو ہیں، ایک آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اوپر یہ اچھے طریقے سے ٹھہرا ہوا ہے اور پکا ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیلٹ کے اندر پاکٹ لگی ہوتی ہے، آپ اس کے اندر اپنا موبائل، کوئی ضروری کاغذات یا کوئی اور اس طرح کی چیز اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹی کتاب ہے وہ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں، تھوڑی بہت نقدی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا احرام جو آپ نے پہن لیے دو کپڑے، ابھی آپ کے اوپر پابندیاں شروع نہیں ہوئیں۔ اس کے بعد مفتی صاحب بھی آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے، تو کیونکہ مغرب تک ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، نماز کے بعد آپ کو ہم نے کھانا بھی تقسیم کرنا ہے، تو اب مختصر کر کے مفتی صاحب کو بلائیں۔ جب آپ نے یہ دو چادریں پہن لی ہیں، ابھی آپ احرام کی پابندیوں میں نہیں آئے، جب تک آپ نیت نہیں کر لیتے۔ آپ نے غسل کیا تھا، غسل کے ساتھ ہی وضو کر لینا چاہیے ہر مرتبہ، اور آپ احرام پہن لیا۔ اب جب آپ نے نیت کرنی ہے تو میقات سے پہلے کسی جگہ بھی نیت ہو سکتی ہے، لیکن بہتر ہے جب آپ کا جہاز کے چلنے کا اعلان ہو جائے، جہاز کی سیٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب احرام پہن لیتے ہیں تو احرام پہننے کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں احرام کے، یہ آپ نے زوال کے وقت کے علاوہ پڑھ لیں۔ نفل پڑھنے کے باوجود آپ احرام کی پابندیوں میں نہیں آتے جب تک آپ نیت نہیں کرتے۔ جیسے نماز کے لیے آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے سر پہ ٹوپی لے لی، اقامت ہو گئی، جب تک اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے نیت آپ کرتے نہیں، اس وقت آپ نماز کی حالت میں نہیں جاتے۔ تو جب آپ نیت کریں گے اس وقت آپ احرام کی حالت میں چلے جائیں گے۔ نیت آپ نے کرنی ہے کہ اے اللہ کریم، اپنی عربی کا بتانے کا فائدہ نہیں، بھی یاد نہیں رہے گا آپ کو، کہ اے اللہ کریم میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی یا نیت کرتا یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما، قبول و منظور فرما، یہی آپ نے کہنا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ نے 1 دفعہ یا 3 مرتبہ لبیک پکار دینا، جو ابھی ہم نے اب پڑھی تھی، یہ 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ 3 مرتبہ جب لبیک پکار دیں گے اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں آ جائیں گی۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی پابندی ہے خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبودار صابن سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، ٹیشو وغیرہ جو خوشبودار ہوتا ہے وہ نہیں آپ استعمال کر سکتے، وہ چیزیں جو صرف خوشبو کے لیے کھائی جاتی ہیں جیسے پان ہے، چھالیہ ہے، کوئی ایسی چیزیں وہ منع ہو جاتی ہیں۔ اور حتی الوسع کوشش کریں کہ تمباکو سے پرہیز کریں اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ اب آپ کے اوپر یہ سب سے زیادہ بڑی پابندی ہے خوشبو کی۔ باقی جو پابندیاں ہیں کہ میاں بیوی کے ازواجی تعلقات وہ منع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو باقی پابندیاں ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ بتانے کا زیادہ وقت نہیں ہے۔ جس طرح بھائی نے بتایا ہے کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ان پابندیوں کے اندر آپ نے رہتے ہوئے لبیک پکارتے رہنا ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے جدہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اس کے بعد نمازوں کے وقت میں نمازیں پڑھتے رہیں۔ پھر آپ مکہ کی جانب جائیں گے، مکہ کی جانب جب جائیں گے تو سب سے پہلے اپنی بلڈنگ میں پہنچیں گے، اطمینان سے کھانا کھانا ہے کھا لیں، کوئی اور بات کرنی ہے کر لیں۔ اس کے بعد آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لے جائیں گے۔ خانہ کعبہ کو اچھی طریقے سے آپ پہچان لیں، اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونا حجر اسود والا کونا ہے، ایک کونا جو ہے رکن یمانی والا کونا ہے جو اس سے پہلے ہے، ایک دروازے کے بعد جو کونا آتا ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں، اور پھر رکن عراقی ہے۔ یہ 4 کونے ہیں۔ آپ 4 کونوں والی جو بلڈنگ ہے خانہ کعبہ کی، جب اس عمارت میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جب آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوں تو نظریں نیچے رکھ کے خانہ کعبہ کے سامنے جس وقت تشریف لے جائیں تو آپ نے پہلی نظر کی دعا کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں جا کے اللہ سے پہلی نظر میں جو آپ مانگیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوتا ہے۔ تو ایک جامع دعا کریں جس میں سارا کچھ مانگیں۔ اس کے بعد آپ نے یاد کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے 4 کام کرنے ہیں مردوں نے۔
عورتوں کے احرام کا میں نے ذکر نہیں کیا. عورتوں کے سارے جو آپ نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں عورتوں کے وہی احرام ہے. جون سا مرضی جوتا پہنے, جرابیں پہنے, سر لازماً ڈھکا ہونا چاہیے. صرف ایک فرق ہے عورتوں کے احرام کا عام لباس سے کہ وہ چہرے کی جو ٹکی ہے اس کو نہیں ڈھک سکتی. باقی انہوں نے مردوں والے یہی کام کرنے ہیں. ایسے ہی ان کا احرام ہو جائے گا, 2 نفل پڑھ کے احرام کی نیت کر لیں گی, وہ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گی. اور وہ جس وقت وہ تشریف لے جائیں اور اس وقت خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کے مردوں نے 4 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے یاد کر لیں کہ آپ نے یہاں کرنا کیا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ حجر اسود والی سائڈ کو دیکھنا ہے وہ کس جانب ہے. آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا آج کل کوئی اتنا سیدھا سادہ کوئی بھی نہیں, سب کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی کوئی جو شکل ہے. حجر اسود والی سائڈ پہ جاتے جاتے مردوں نے قریب پہنچ کے اپنا دایاں کندھا ننگا کرنا ہے. سب سے پہلے دایاں کندھا ننگا کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں استباح کرنا. اس کے بعد آپ نے وہاں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ کریم میں طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اسے میرے لیے آسان فرمائیں, قبول و منظور فرمائیں. اور اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں. پہلا چکر جو ہے اس سے پہلے ایک بوسہ دینا ہے حجر اسود کو اشارہ کر کے, بسم اللہ ہے اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد آپ نے 7 چکر مردوں نے لگاتار لگانے ہیں, عورتوں میں لگاتار لگانے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ مردوں نے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے, اکڑ کے چلنا ہے پہلوانوں کی طرح سینہ پھلا کے. لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کی خاتون ہے, ٹھیک تو آپ نے 7 چکر لگانے ہیں خانہ کعبہ کے, اور ان 7 چکروں کو ایک طواف کہتے ہیں. اور ان 7 چکروں میں جب آپ تیسرے خانہ کعبہ کے کونے کے پاس پہنچے گے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. یہ اگر حجر اسود والا کونا ہے, اس کے بعد والا جو کونا ہے وہ رکن عراقی ہے, اس کے بعد والا کونا ہے رکن شامی, اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے جس کو ہم حتیم کہتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جو چھتا ہوا نہیں ہے, جو کورڈ نہیں ہے. یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے, اس کے اوپر سے جا کے طواف کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو چوتھا آخری کونا آئے گا اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گزرتے تھے, تشریف لے جاتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ اس کونے کو دائنا ہاتھ لگائیں یا دائنا اور بایاں دونوں ہاتھ جیسے کونے کو لگاتے ہیں وہ لگائیں. اور اس کے بعد آپ آگے جب تشریف لے جاتے تھے تو آپ عام طور پہ یہی دعا پڑھتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ وہاں پہ پڑھنی سنت ہے, اور وہ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اور وہاں پہ یہی دعا جامع پڑھی جاتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائیاں عطا فرمائے. اور 1 2 3 مرتبہ پڑھتے پھر آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے چوتھے. اس وقت پھر آپ نے چلتے چلتے اشارہ کرنا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ایسے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں. جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا یہ 7 چکروں کا طواف تو مکمل ہو گیا, لیکن 7 چکر لگانے کی وجہ سے آپ کے اوپر 2 رکعتیں واجب ہوئی ہیں, واجب الطواف پڑھنے ہیں. یہ بہتر تو ہوتا ہے, مستحب تو ہوتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں مقام ابراہیم کے پیچھے اور وہاں جا کے ادا کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے وہاں نہیں بھی ادا کر سکتے, خانہ کعبہ میں کسی بھی جانب ادا کر دیں گے, ادا ہو جائیں گے. یہ ادا کرنے کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اور باتیں بھی تھیں لیکن وہ کرنے کا موقع نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7واں چکر مکمل فرماتے تھے تو اس کے ساتھ ہی ملتزم جگہ ہے جو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی لپٹنے کی جگہ ہے. آپ وہاں لپٹ کے دعائیں فرماتے تھے. ابھی وہاں پہ خوشبو لگی ہوتی ہے, آپ وہاں پہ لپٹ نہیں سکتے کیونکہ خوشبو آپ کو ابھی حرام ہے. جب احرام کی حالت میں ہے تو آپ نے اسے لپٹنا نہیں ہے, اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہیں کرنی. آپ نے وہاں پیچھے کھڑے ہو کے بس دعا کر سکتے ہیں ملتزم کی. اسی طرح مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے مقام ابراہیم کی دعا جو کتابوں میں لکھی ہے وہ ادا کریں. اور اس کے بعد اس کے پیچھے ہی زمزم پینے کے لیے تشریف لے جائیں. وہاں پہ کولر رکھے ہوں گے, یہ بھی سنت عمل ہے. اور یہ ہے کہ زمزم جو ہے یہ اللہ کے گھر کا مشروب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی توازن اس سے فرماتا ہے. زمزم کے بڑے فیض و برکات ہیں, چونکہ بتانے کا وقت نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے گھر کا پانی ہے, نیچے سے نکل رہا ہے, صفا اور مروہ سے اس کا منبع آ رہا ہے. اور وہ زمزم ہے جو حضرت حاجرہ کی دعا, حضرت جبریل امین کا پر لگا ہوا ہے, سیدنا اسماعیل کی ایڑیاں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. اور پھر حضور نے آخری ایام میں جب آپ نے حج فرمایا, آپ نے پانی پینے کے بعد اسی ڈول میں واپس پانی ڈال دیا, کلی کر دی, اور اس ڈول کو واپس اس کنویں میں ڈال دیا. تو آج جب ہم زمزم پیتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا بھی ہے. تو زمزم پینے کے لیے تشریف لے جائیں, خوب پیٹ بھر کے زمزم پئیں, خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو کے پئیں. پھر زمزم کی دعا وہ پڑھیں اور وہ کتابوں میں لکھی ہے, یاد کر لیں. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء. 3 چیزوں کے لیے دعا ہے, اور اس سے بڑھ کے بھی بعض جگہ لکھی ہوئی ہے. اس دعا کو پڑھیں, اپنی زبان سے پڑھیں, اور اس کے بعد آپ صحیح کرنے کے لیے تشریف لے جائیں. 2 فرض تھے آپ کے عمرے کے. پہلا فرض تھا کہ آپ نے احرام باندھنا ہے,
دوسرا فرض تھا کہ طواف کی نیت کر کے 7 چکروں کی آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. یہ 2 فرائض آپ کے پورے ہو گئے. 2 واجبات رہ گئے. ایک آپ نے صحیح ادا فرمانی ہے اور دوسرا اس کے بعد آپ نے حلق یا قصر کرنا ہے. صحیح یہ ہے کہ بالکل خانہ کعبہ کے جہاں پہ آپ کے 7 چکر مکمل ہوئے پیچھے زمزم پیتے ہیں اس سے پیچھے تشریف لے جائیں گے تو وہاں صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں کسی وقت میں تھیں, ٹیلے تھے, ابھی تو لیول ہے. اس کے 3 4 5 اس وقت فلور ہیں. انڈر گراؤنڈ ہے, گراؤنڈ ہے, لیول 1 ہے, لیول 2 ہے, لیول 3 اور اوپر اوپن ٹو فلور اسکائی بھی ہے. ان میں کسی بھی فلور پہ چلے جائیں وقت کے حساب سے آپ نے صفا کے اوپر جا کے کھڑا ہو کے خانہ کعبہ کی جانب منہ کرنا ہے اور 7 چکر جو ہے صحیح کے اس کی آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ کریم میں صحیح کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہے, یہ کرتی ہوں, اسے میرے لیے آسان فرمائیں, قبول و منظور فرمائیں. پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے تقریباً اتنی دیر دعا کرنی ہے جتنی دیر 4 مرتبہ اور بندہ الحمد شریف پڑھ لیتا ہے. 25 آیتوں جتنی دیر کم از کم دعا کرنا چاہیے. پھر آپ نے منہ اپنا دائیں جانب کر کے آپ نے صفا سے مروہ کی جانب جانا ہے. صفا سے مروہ تقریباً 450 میٹر دور ہے ایک دوسرے سے, اور ابھی تھوڑا چلیں گے تو درمیان میں سبز لائٹیں آ جائیں گی. اس کو کہتے ہیں ملین اخضرین. یہاں پہ سیدہ حاجرہ دوڑی تھیں, لیکن اب عورتوں نے وہاں پہ دوڑنا نہیں ہے, مرد حضرات وہاں پہ دوڑیں گے. کوئی بزرگ ہے, کوئی مریض ہے تو وہ تیز چل کے یہ جو سنت پوری کر سکتا ہے سیدہ حاجرہ کی. کوئی نہیں بھی کرتا تو تب بھی کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ کی خواتین ساتھ ہے آپ سبز حصے سے دوڑ کے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں, ان کو پھر ساتھ ملا لیں. خواتین بالکل نہ دوڑیں. اور اس سبز حصے کی ایک دعا ہوتی ہے جو پڑھنی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے کتابوں سے دیکھ کے پڑھ لیں. رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم, یہ دعا ہے. نہ یہ یاد رہے تو یہ ہے رب اغفر, اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما, ورحم ہمارے اوپر رحم فرما, انک انت الاعز الاکرم, بے شک تمام عزتیں اور اکرام تیرے واسطے ہے. تو اس کو اپنی زبان میں پھر ادا کر لیں اور پھر آپ نے مروہ پہ پہنچ جانا ہے. مروہ پہ پھر آپ نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے, اتنی لمبی دعا جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا. اور پھر آپ نے واپس صفا کی جانب چل پڑنا ہے. جب آپ صفا کے قریب جائیں گے پھر سبز لائٹوں میں مرد آئیں گے, جب وہاں دوڑ لگائیں گے یا تیز چلیں گے اور صفا پہ پہنچ جائیں گے. یہ صفا سے مروہ جانا ایک چکر ہے, مروہ سے صفا واپس آنا دوسرا چکر ہے. ہماری زبان میں تو یہ جانا آنا ایک چکر ہے نا, لیکن حج کے مناسک کے حساب سے وہ 2 چکر ہو گئے. تو یوں آپ نے اگر آپ ان کو چکر کہتے ہیں اپنی زبان میں تو 3.5 چکر ہیں, لیکن وہاں کے مناسک کے حساب سے وہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے 3.5 میں آپ کے. آخری جو ہے وہ مروہ پہ ختم ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی ٹپ دیا کرتا ہوں میں آپ عام طور پہ جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں, جب آپ مروہ پہ 7 چکر ختم کر لیں اسی طرح دعا کر کے, آپ کا یہ پہلا واجب ختم ہو گیا عمرے کا. اس کے بعد آخری واجب رہتا ہے وہ ہے اپنی ٹینڈ کرانی ہے یا حلق کرانا ہے. مرد حضرات ٹینڈ کرائیں گے, عورتیں صرف اپنی قصر کریں گی. وہ ایسے کریں گی کہ اپنے بالوں کو چوٹیا کو آخر میں پکڑیں گی اور تقریباً 1 انگلی کے پور کے برابر کاٹ دیں گی, تو ان کا قصر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. یہ خواتین کا قصر ہی ہوتا ہے. مردوں کے لیے 2 چوائس ہیں, یا وہ قصر کر لیں یا حلق کر لیں. حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کریم جو حلق کرائے, حلق ٹینڈ کو کہتے ہیں, اس کی مغفرت فرمانا. صحابہ نے کہا جو قصر کرایا, آپ نے پھر فرمایا اے اللہ کریم جو حلق کرایا اس کی مغفرت فرمانا. صحابہ نے پھر کہا حضور جو قصر فرمائے, آپ نے فرمایا اللہ کریم جو حلق کرایا اس کی مغفرت فرمانا. 3 مرتبہ آپ نے ٹینڈ کروانے والوں کے لیے دعا فرمائی. چوتھی مرتبہ پہ جب آپ نے فرمایا اچھا جو قصر کرایا اللہ کریم اس کی بھی مغفرت فرمانا. ٹینڈ کرانے کے بعد آپ کا عمرے کا دوسرا جو ہے واجب وہ بھی پورا ہو جائے گا. اس طرح آپ کا ایک عمرہ ادا ہو جائے گا جو کہ حج کا پہلا حصہ ہے حج تمتع کا. اور اس عمرے ادا کرنے کے بعد ٹینڈ کروانے کے بعد آپ کے جسم پہ وہ جو 2 چادریں ہیں وہ اب احرام نہیں ہیں. جب آپ نے بال کٹوا لیے, خواتین نے اپنے بال کاٹ لیے, ٹینڈ کروا لی, اس کے بعد جو ہے وہ 2 چادریں آپ کا لباس ہو جائے گا. اب ایک چھوٹا سا آخری بات میں کرتا ہوں, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. آج کل عام طور پہ وہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ جانے کے لیے 2 چادریں پہننے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ احرام کی حالت میں احرام کی چادروں میں مرد ہوں گے تو آ سکتے ہیں, خواتین ویسے بھی جا سکتی ہیں. اب اس میں 2 سوچیں بن گئی ہیں. ایک سوچ والے تو وہ ہے جو کہتے ہیں ہم نے تو ویسے 2 چادریں پہن کے نہیں جانا, اور کچھ کہتے ہیں کہ جب اگر 2 چادریں پہن کے جانے کی اجازت تو ہم چلے جائیں گے. اس بارے میں آپ کو وہیں کے جو مولانا مکی ہے ان کا اپنا کانوں سے سنا ہوا بیان بتاتا ہوں. ان کو کسی نے چٹ بھیج کے سوال کر دیا کہ مولانا ہم 2 چادریں پہن کے چلے جایا کریں, کچھ لوگ جاتے ہیں یا نہ جائیں. یہ ان مولانا کا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. جو خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے ہیں مولانا مکی ملتان کے, ان کا فرمانا ہے اور وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے؟ اگر کوئی 2 چادروں میں آتا ہے اور وہ احرام نہیں بھی ہے اور اس لباس میں داخلے کی اجازت دیتی ہیں تو آپ آ کے کر لیں. لیکن ساتھ پھر انہوں نے گزارش کی کہ اگر بہت زیادہ رش ہے
تو پھر آپ کوشش کریں انتظامی معاملہ ہے جو تھوڑے کم عمرے کریں یا کم طواف کریں. یہ میں نے انتہائی مختصر بتایا چونکہ ذمہ داری بہت ہوتی ہے. آپ کو میں پھر عرض کروں گا کہ ہمارا یہاں پہ بتانا کافی نہیں ہوگا. مفتی صاحب تشریف لائیں گے, حج کا بتائیں گے, ان کا بھی بتانا یہاں پہ کافی نہیں ہوگا. آپ پڑھ کے جائیں, سیکھ کے جائیں. اگر کسی کو یہاں پہ لوکل رہ رہا ہے تو میں یہ تھوڑی سی آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں سیاد پور روڈ کے اوپر ڈاکٹر طارق کی رہائش ہے کالج چوک میں, ایف بلاک میں F765 ہے. بلا کسی معاوضے کے, بلا کسی مارکیٹنگ کے, کسی گروپ کی طرف سے نہیں. وہ صرف للہ فی اللہ ہر ہفتے کو, ہر اتوار کو, ہر ہفتے کے بعد تربیت ہوتی ہے. اگر کوئی وہاں آنا چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. اور مکمل تربیت کا ایک سیشن ہوتا ہے صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک. میں بھی انشاءاللہ وہاں خدمت کروں گا. وہاں پہ آپ کو پوری طرح سے جامع طریقے سے بتا سکیں گے. یہاں کا یہ بتانا انتہائی مختصر اور بہت ضروری باتیں ہم بتا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر جزا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, پاکستان کو خاص طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. الحمدللہ پتہ چلا ہے کہ کچھ سیز فائر کا معاملہ ہو گیا ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ, چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے تو میں اپنے مہمان عالم دین جناب مولانا مفتی محمد عمر صاحب سے گزارش کروں گا جو خطیب ہیں جامع مسجد رفیع بیریہ ٹاؤن فیز 4 کے, کہ وہ آئیں اور حج کے حوالے سے آپ کو رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج اور عمرہ, آپ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح چلتی ہے, حج اکبر حج اصغر. شریعت کی نظر میں عمرہ حج اصغر ہے اور حج اکبر ہے. شریعت کی نظر میں عمرہ چھوٹا حج ہے اور حج بڑا حج ہے. خود جس کو حج کہتے ہیں جو مخصوص ایام میں ہوتا ہے, 8, 9, 10, 11 اور 12 ذی الحج کی تاریخوں میں جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں, اس کو حج اکبر اسی کو کہتے ہیں. ہاں جمعے کی وجہ سے تھوڑی سی فضیلت بڑھ جاتی ہے, لیکن حج اکبر بہرحال یہی ہوتا ہے. تو حج اصغر کے بارے میں تو ہمارے